اس پارلیمنٹ میں میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے. میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا, بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سومرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے. پاکستان میں کسی سے پوچھیں کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاناما شریف. گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے, گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. جناب, تو 23 دسمبر کو جب سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی واپسی کا اعلان کیا تھا تو یقیناً یہ خیال تھا کہ یہ والی جو 27 دسمبر جو بہرحال 9 سال سے آ رہی ہے, جب پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی سحر انگیز شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی, اور اس دوران کئی بار ایسا ہوا نہ بلاول موجود تھے نہ آصف زرداری صاحب موجود تھے, لیکن جب 23 دسمبر کو آئے تو یہ توقع کی جا رہی تھی اور اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے کہ یہ 27 دسمبر بڑی مختلف ہوگی. اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہرحال آصف زرداری صاحب نے نہ صرف اپنے کارکنوں کو, جیالوں کو, بلکہ سارے ملک کو ایک سرپرائز دیا, اور یہ کہہ کر کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ جب جنوری کے آخر میں یا فروری میں جب یہ ضمنی الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا, اور جہاں نواز شریف ہوں گے, عمران خان ہوں گے, اور سب بھی ہوں گے, اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے, تو وہ پارلیمنٹ کیسی جمے گی. پھر شیخ صاحب بھی ہمارے ہوں گے. لیکن دوسرے اس مناسبت سے بہرحال آج کا دن اس اعتبار سے اہم ہے کہ بی بی ہوں یا بھٹو صاحب ہوں یا بہت سارے لوگ ہوں, جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ان کی سیاست سے, ان کی شخصیت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں جس طرح شہادت بے نظیر بھٹو کی ہوئی, آج دیکھیں 9 سال گزر چکے ہیں. میں نے شکیل انجم صاحب کو زحمت دی ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی طرح اور لوگوں نے باہر کتابیں لکھی, مقالے لکھے, لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون تھا. فاروق فیصل صاحب بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی اگر پوچھوں گا, اور اگر میں کراچی جاؤں گا صلاح الدین حیدر صاحب بھی بڑے ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ کہیں گے ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کنہوں نے چلا. کوئی کہتے ہیں بیت اللہ محسود نے کیا, مشرف پہ الزام ڈالتے ہیں, یہ اپنا موضوع تو ہے. لیکن اس وقت جو زیادہ بڑا خبر جو ہماری میڈیا کے زبان میں زرداریوں نے یعنی آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری کی واپسی کا اعلان کیا ہے کہ نواب شاہ اور لاڑکانہ سے. میں ویسے بہرحال چاہوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, جہاں پر امداد بزدار ہمارے موجود ہیں, اسی طرح لیاقت باغ جہاں بی بی کی شہادت ہوئی وہاں پر عثمان جاوید موجود ہیں. اگر آپ یاد دیں تو ذرا کوئک پوچھوں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. جی امداد صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ نوڈیرو پہنچ چکی ہے اور اس وقت اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے؟ امداد جان. جی مجاہد صاحب بڑی مہربانی. یہاں پر نوڈیرو ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری سمیت جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہے نوڈیرو ہاؤس میں. اس سے قبل جب جلسہ منعقد ہوا تھا اس جلسے سے خطاب کے دوران جس طرح مسلم لیگ نون کی اس سیاسی صورتحال جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, اور جس طرح وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں جو اس وقت مسائل ہیں اس مسائل کو نظر انداز کیا گیا تھا, اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری یہاں نوڈیرو ہاؤس پہنچے. آج امداد آپ مجھے یہ بتائیے بہت کوئک کہ پاس میں میں بھی آتا رہا ہوں 27 دسمبر میں, آج کیا جو ماضی کے مقابلے میں آپ ماضی میں بھی جاتے رہے ہوں گے, 27 دسمبر میں لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد میں شرکت ہوئی, زیادہ جوش و خروش تھا؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کیا کوئی امید کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری یہ اعلان کریں گے کہ وہ نواب شاہ کی نشست سے الیکشن لڑیں گے اور لاڑکانہ سے ایاز سومرو کی جگہ بلاول بھٹو لڑیں گے؟ بالکل اسپیسیفک کوئک مجھے بتائیے. جی بالکل.
माजी के मुकाबले में जिस तरह हमने देखा कि क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1.5 बरस बाद जो है वो वतन वापस हुए, तो इस मरतबा लोगों की तादाद जो है खासी ज़्यादा थी, जोश व खरोश था। जो कारकुनान थे बड़ी तादाद में, मर्द ख़वातीन बुज़ुर्ग कारकुनान जो है उनने उनको देखा, यहाँ पर उनमें वलवला था। सुबह से ही उनकी आमद का सिलसिला जारी था। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में वो मज़ार पर हाज़िरी दे शरीक हुए। जलसे में उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन और को चेयरमैन के उस खिताब को सुना। उसके बाद हमारे साथ नहीं है, मैं आमतौर पर मेरी रिपोर्ट देखता हूँ, आमतौर पे जो खड़े हुए होते हैं ना, अब उस्मान जावेद जो है लियाकत बाग के सामने खड़े हैं, सर्दी में हम लोग तो स्टूडियो बैठे, जरा उससे क्विक उस्मान जावेद से ही मालूम कर लें। उस्मान, आज क्या सूरत हाल है? क्या जो 5:20 पर बीबी की शहादत हुई थी और आमतौर पर खासी बड़ी तादाद में माजी में लोग यहाँ हुआ करते थे, आज क्या सूरत हाल रही? क्या शाम और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के हामी जियाले मौजूद हैं उस्मान? जी बिल्कुल, जिस तरह 27 दिसंबर आता है तो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्कर्स के तमाम जो कारकुनान हैं यहाँ जाए शहादत पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जो जाए शहादत है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जो वर्कर हैं वो 2 रोज़ कबल ही यहाँ पर शम्मे रोशन करने का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया था। और आज सुबह जाए शहादत के मकाम पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो मकामी क़यादत है उनकी जानिब से यहाँ पर जलसा भी किया गया। और आज जिंदा है बीबी के नारे लगना है या सर्दी के सबब जो है कुछ कम जोश खरोश है यहाँ पर उस्मान? जी कम जोशो खरोश बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और नारे भी लगाए जा रहे हैं, जोशो जज्बा भी इनके अंदर जिंदा है। और आज भी वो बीबी से वालिहाना उस्मान मैं आपकी तरफ आता हूँ, इजहार करते हैं। उस्मान मैं आपकी तरफ आता हूँ। शकील साहब, मैं एक तो ये चाह रहा था लेकिन वो एक थोड़ा सा पस मंजर में चला गया, और मेरे ख्याल में अब शायद किसी को बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो बेनज़ीर साहिबा के जो जिन्होंने शहादत की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। मैं कुछ ज़्यादा इस बारे में नहीं कहूँगा। आज आपको भी लगा सरप्राइज था ऐलान ये जो ये बड़ा गैर मुतवक्को कोई खबर नहीं है ये जो जरदारी साहब ने ऐलान किया है। अच्छा, ये सबको पता था कि यही होना है। खबर ये थी कि वो ऐलान करते कि बेनज़ीर भुट्टो का वो कातिल है जो इन्होंने कहा था कि मुझे पता है, तब वो खबर थी, तब इंकशाफ था किसी चीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के उन जालों को जिनकी अभी तक उम्मीदें वाबस्ता हैं जरदारी साहब से, ये तवक्को कर रहे थे कि आज वो ऐलान करेंगे कि जी बेनज़ीर भुट्टो का कातिल फलां था, तो ये बड़ी मायूसी हुई। तो ये तो ज़ाहिर है उन्होंने ऐलान किया हुआ था, तो प्रोसेस था, तो इलेक्शन उन्होंने बिलावल ने लड़ना ही था, तो इसमें मुझे तो मायूसी हुई। चलो वो तो अब आप क्यों, आप कुछ जाले थोड़ी आपको कुछ होने के लेकिन चलिए मैं फारूक आपकी तरफ देखिए सलाउद्दीन हैदर से पूछूं। सलाउद्दीन हैदर, ये जो हमारे शकील अंजुम साहब दुरुस्त कह रहे हैं और इस बारे में लोगों को हमेशा ये यानी जो ख़ास तौर पर पार्टी से वाबस्ता ये एक आम आदमी भी चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा लियाकत अली खां से लेकर देख लें इतनी शहादतें हुई, कहाँ पता चल सका बाद में बीबी की शहादत के बारे में, बैतुल्लाह महसूद, ये सब कुछ। लेकिन ये जो बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 27 दिसंबर भी पस मंज़र में चला गया, क्या ये दुरुस्त होगा जो जरदारी साहब ने ऐलान किया कि वो लड़ेंगे नवाब शाह से और उनके साहबजादे लड़ेंगे, उनकी वापसी को आप अहमियत देते हैं सलाउद्दीन हैदर? देखिए मुजाहिद साहब, यहाँ पे मिला जुला रद्दमल मेरे सामने आया, जिन लोगों से मैंने रब्ता किया, कुछ लोगों को जो मायूसी हुई है बहुत कि किसी किस्म का वो बहुत ज़्यादा ऐलान तहरीक का तवक्को कर रहे थे कि वो तहरीक करेंगे। जरदारी साहब के ये कहना कि मैं खुद कौमी असम्बली में जाऊंगा, ये कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया कि आप सदर ममलिकत रहे, आप कौमी असम्बली में जाके आप तो एक ऐसी बात है, कोई फैक्ट्री ओनर और बिलियनर इंसान, करोड़ों अरबपति इंसान, वो जाके अपनी फैक्ट्री में एक लड़की कर ले रही है, इसका माफ़ कीजिए तरीका। दूसरे एक तो उनकी तकरीर जो थी, कुछ लोगों ने उसको अच्छा भी जाना कि मुताद अंदाजे से तकरीर की। बिलावल की तकरीर में एग्रेशन था, लेकिन उनकी तकरीर बहुत गिने चुने अल्फाज में थी, गो कि उन्होंने नवाज शरीफ को अदब तनकीद बनाया, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ थी कि लोगों ने कहा कि कम से कम प्रॉब्लम हो रही है ज़बान को उन्होंने बता दिया। मुझे आना है जरा सा कुछ थोड़ा सा, लेकिन मैं आपसे फिर आके यही मालूम करूंगा कि
میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف سیاست اور صحافت کے تعلق کی حیثیت سے کہ 27 دسمبر تو پچھلے 8-9 سال سے اور وہ یہ اعلان نہیں ہوا، اس سال بھی نہیں اعلان ہوتا، لیکن بہرحال پارلیمنٹ میں جانا، اگر وہ سابقہ صدر رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ تمام پارٹیوں کے قائدین کو نہ صرف پارلیمنٹ میں آنا چاہیے بلکہ مستقل اس کو اٹینڈ بھی کرنا چاہیے، کارروائی میں بھی حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں تو آئیے۔ اس پر سوال کریں گے فاروق فیصل سے بریک کے بعد۔ شکیل انجم ہمارے ساتھ ہیں، صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے میں تو یہی کہوں گا کہ بہرحال میرے لیے تو بڑا سرپرائز کی بات تھی کہ زرداری صاحب نے اور کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے صاحبزادے بھی پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا، بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سمرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان میں کسی سے پوچھیں کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاناما شریف۔ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے، گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے۔ جی ہاں، نوڈیرو میں ہمارے ساتھ امداد اور کراچی میں محترم صلاح الدین حیدر صاحب موجود ہیں، شکیل انجم صاحب موجود ہیں۔ فاروق فیصل صاحب، کیا آپ کو ویسے یہ سرپرائز تھا؟ مجھے تو جیسے میں نے کہا، سوری جسے میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ نہیں توقع تھی زرداری صاحب کی، میں سمجھتا تھا کچھ اور بڑا اعلان آئے گا۔ جی فاروق۔ بالکل آپ اسے سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک توقع تھی جو بلاول بھٹو نے جو سارا سلسلہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے پنجاب میں آ کے کارکنان کو متحرک کیا تھا، اور یہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ وہ 27 کو بہت بڑا جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر حکومت نے ان کے 4 مطالبہ تسلیم نہ کیے تو وہ ایک تحریک کے اناؤنسمنٹ کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت نے جو ہے ان کے ان 4 مطالبات پر کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، اور یہ لگتا تھا کہ آج شاید اناؤنس ہوگا۔ آصف علی 27 دسمبر کے حوالے سے سب سے بڑی خبر تو بہرحال ہمیشہ ہی رہے گی جب تک قاتل کا نہیں پتہ لگ جاتا۔ اگر پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں قاتلوں کا اور ان کو سزا دلوانا نہیں ہے، تو اگر ان کی ترجیحات میں پارلیمنٹ میں پہنچنا ہی ہے تو یہ ایک سیاست کے لیے بھی اچھا فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وقار بڑھے گا، کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن اور چیئرپرسن دونوں جو ہے اس پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، اور جب اس پارلیمنٹ کا جہاں سابق صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہوں گے اور باقی دیگر بھی رہنما، مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہیں، چکزئی بیٹھے ہیں، عمران خان بھی بیٹھے ہیں، وقار مزید بڑھے گا۔ اور یہ اس بات کی تصدیق بھی ہے، اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر دونوں شریک چیئرمین اور چیئرمین آ رہے ہیں تو اس بات کی تصدیق ہے کہ موجودہ سیٹ اپ پورے 5 سال چلے گا اور پارلیمنٹ پورے 5 سال گزارے گی۔ اور یہ آصف علی زرداری صاحب، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جہاں پر ڈیریل ہونے چاہتی ہے، جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کندھا ضرور دیتے ہیں نواز شریف کو، اور نواز شریف انہیں دیتے رہے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ایک نقطہ میں یہاں پہ اور بیان کرتا جاؤں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں تبدیلی آ رہی ہے، نوجوان قائد آ رہا ہے اور اسے انڈیپینڈنٹلی وہ کام کرے گا اور اپنی ٹیم بنائے گا، تو کیا صدر آصف علی زرداری کی پارلیمنٹ میں موجودگی، پاکستان میں موجودگی، اسلام آباد میں موجودگی، پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ وہی ظاہرہ ہوں گے، تو کیا وہ آزادانہ طور پر بلاول بھٹو اپنی پالیسی کو آگے لے کے جا سکیں گے، اور اس طرح جو سوچا جا رہا تھا، جس طرح انہیں تیار کیا جا رہا تھا بلاول بھٹو کو، وہ اس طرح ایکٹ کر سکیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ خیر ویسے ابھی تو انہوں نے شکیل صاحب ایک بات تو ہے نا، وہ جو مثلا جیسے خورشید شاہ ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا بولتے ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ انہوں نے جی زرداری صاحب اب کیا کرنا ہے، یعنی وہ لیڈر آف اپوزیشن تو تھے، لیکن آپ کو بھی علم ہے نا، ایسے ہی جیسے کوئی بھی کھڑا ہو، شیریں مزاری بول رہی ہوں، حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، تو عام طور پر یعنی سمجھا جاتا ہے کہ پارٹیوں کے ہیڈ ساری دنیا میں ہوتے تھے اور اسی وقت وہ ڈیسیجن لیتے تھے، اسٹینڈ لیتے تھے بڑے بڑے ایشوز پر، تو یہ تو ایک نمائندہ پارلیمنٹ بنے گی نا اگر اس سے آئیں گی، اور اگر ہم پارلیمانی سیاستی میں یقین رکھتے ہیں بھئی، یا تو وہ دوسرا والا معاملہ تو ہے نہیں، تو اس کا تو جیسے کہ فاروق کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جو پارلیمنٹ کے آنے جانے کی باتیں ختم، اس کا میں نے زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کا پوری مدت پورا کرنا ہی ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، خود ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکیل بھائی، اس اعلان سے اگرچہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلاول نہیں آصف زرداری پیپلز پارٹی کے قائد ہیں،
یہ تو لیکن آپ پھر کو تو پہلے بھی ہاں، نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹریننگ تو حاصل کر رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے، یہ جیسے فاروق صاحب نے فرمایا کہ اب ہیڈز بیٹھیں گے، بڑے بڑے پارلیمنٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن میرا پھر وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ پرائرٹیز دو تھیں کہ اس بے نظیر بھٹو کی یوم قتل کے حوالے سے لوگ کیا توقع رکھ رہے تھے. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، انہوں نے کہا جی ایک خوشخبری سنائیں گے. ایک خوشخبری ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں اور عملی سیاست میں حصہ لیں گے، جبکہ عام آدمی کے لیے، کیونکہ ہم تو بازاروں سڑکوں میں پھرتے رہتے ہیں، عام آدمی کی یہ توقع تھی، اس کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو کا قاتل پکڑا گیا. دیکھیں ایک بات ہے، یہ دیکھیں یہ ایک سوری سے آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، بڑا آپ کی قدر کرتا ہوں، بڑا ٹھیک کام ہے، لیکن ایک آئیڈیل بات تو ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے کینیڈی کا امریکہ جیسے ملک میں آج تک نہیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے کون تھا. کینیڈی کو مارنے والا کوئی وہ تو نہیں تھا کہ جس نے کرا. تو جی اس سے پہلے کہ میں آؤں اپنے صلاح الدین حیدر آپ کے پاس، ہمارے پاس سندھ پیپل پارٹی کے صدر نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں. کھوڑو صاحب، آج کا دن میرے لیے تو بہت، جو زرداری صاحب نے اعلان کیا، بہت بڑا سرپرائز ہے ان کے پارلیمنٹ میں آنا. کیا آپ لوگوں کے لیے تو یقیناً سرپرائز نہیں ہوگا، کیا کہیں گے کھوڑو صاحب؟ سر، پارلیمنٹ کو وزندار بنانے کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو ساورن بنانے کے لیے صدر صاحب نے یونیلیٹرلی اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو حوالے کرنا مناسب سمجھا. 58 بھی ختم کی، سپریمیسی بحال کی، یہ سب کچھ کیا. تو بیسیکلی اگر ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ آن دا فلور آف دی پارلیمنٹ ہی آگے بات بڑھتی ہے. اور اس لحاظ سے جس طرح سے پارلیمنٹ کو کچھ لوگوں نے کبھی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ کی حیثیت کو ختم کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بات بن نہیں رہی ہے، وہ بن نہیں رہی تھی. میں اس لیے مناسب سمجھا ہے یہ کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی خان دونوں اگر پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، ایک پارلیمنٹ کی اور حیثیت بڑھ جائے گی، ایک اس کی ایک طریقہ کار بہتر ہو جائے گا. اگر کوئی بائیکاٹ کرے، کبھی مذاق بنائے، کبھی کچھ کرے، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے پھر وہ اپوزیشن کو بھی چوٹ لگتی ہے، اس سٹینڈز کو جو اپوزیشن لینا چاہتی ہے اور کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے. ایک تھوڑا سا ایک اور ابہام بھی غالباً اس سے دور ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آ گئے، ٹھیک ہے زرداری سے آت ہو گئے، 3 دن بعد چلے جائیں گے، پھر دبئی، پھر لندن. اب اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو بہرحال جب الیکشن لڑیں گے تو ان کا موجودگی بھی ضروری ہوگی. اگر تواتر سے نہیں ہوگا، آنا جانا کیا رہتا ہے، ہم لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. ایک تو اس بات انہوں نے یہ مستقل فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رہیں گے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئے ہیں تو اس کو مستقل اور عارضی کیوں کہیں ہم؟ اگر وہ آ چکے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کی ہسٹری سے تو آپ واقف ہوں گے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ملک سے باہر تھیں، انہوں نے نامینیشن پیپر بھرا، وہ جیت گئی، ٹھیک ہے، پھر آئیں اور چلی گئی. میں پیپلز پارٹی کی اس مقبولیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں کہ وہ ملک میں کینڈیڈیٹ نہ آتے ہوئے بھی جیت گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں یہ زرداری صاحب نے اگر کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی حلقہ جو ہے وہاں سے ریزگنیشن آئے گی، ریزگنیشن کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، آ جائیں گے. تو وہ بھی تو 45 دن کا کام ہے نا. تو کیا مطلب جیتنے کے بعد کیا باہر نہیں جا سکیں گے؟ جا سکیں گے، جیسے آ گئے ہیں جیسے جا بھی سکیں گے، اور پھر واپس بھی آ سکیں گے. اب تو الیکشن ایک سوال یہاں پر ہمارے دوست یہ کرتے ہیں کہ جی نہیں، یقیناً ان کے واپسی تو ہے، اور آپ کہنے 1.5 مہینے پروسیس بھی ہو جائے گا. ایک میں اور کوئی پوچھ لوں، لوگوں کا خیال تھا کہ ہر برسی پر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی یہ شہید بے نظیر کے قاتلوں کے حوالے سے کوئی بات کرے، کوئی کمیشن کی بات کرے، کوئی انویسٹیگیٹو کرے. لیکن آج تو خبر پس منظر میں یہ سب چلی گئی ان کے اعلان کے بعد سے. کس کے بارے میں کمیشن سر؟ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، ان کے قاتلوں کے پکڑنے کے حوالے سے. میں گزارش کروں سر، آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر بھی ہماری ایف آئی آر نہیں دی گئی تھی. اس میں کورٹ کا آرڈر بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی ایف آئی آر نہیں دی گئی تھی، اور صفائی ہو گئی تھی 1-2 گھنٹے میں. پھر اس کے بعد 27 دسمبر کا بھی واقعہ میں حکومت کا طریقہ کار یہی تھا کہ صفائی ہو گئی، اور مشرف نے کہہ دیا جی مجھے نہیں معلوم کس نے صفائی کی ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یونائٹڈ نیشنز تک گئے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جی امپارشل انکوائری کمیشن ہو یا جو کچھ بھی ہو، انویسٹیگیشن ہو یا کوئی نہ کوئی رپورٹ آئے جس کے اوپر آگے چلے. اب اس کے ٹائم لگا، ٹائم لگنے کے بعد ہم نے کیس داخل کیا. کیس چل رہا ہے، اے ٹی سی کورٹ میں شاید چل رہا ہے. اے ٹی سی کورٹ والے اب وہ اگر ملزموں کو جانے دیتے ہیں ملک سے باہر، کسی کو ڈھیل کرتے ہیں، تو پھر تو ہم ظاہر ہے یہی کہیں گے نا کہ جی کورٹس اپنے آپ کو جوابدہ محسوس کریں اور اس کیس کی پیروی کریں اور اس کی سنوائی ہونے کے بعد نتیجہ نکلے. کوئی مر گیا ہوگا، نہیں مر گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، وہ بھی تو سامنے آئے گا نا. ہم کیس ہے اس وقت، اگر اس وقت کیس ہے تو پھر کمیشن کا کیسے ہم کہیں؟ پھر اگر کمیشن کا کہیں گے تو پھر کہیں گے جی کورٹوں میں آپ کو اعتبار نہیں ہے. ایک آخری سوال میں کھوڑو صاحب آپ سے یہ کر لوں کہ پھر وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے، پاناما لیکس ہے، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، یعنی دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. اب جب آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو ایک بالواسطہ طور پر اس پارلیمنٹ کو تقویت دینے کے مترادف دو ہوگا. اور آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی باری یا اپنی جو ہے پوری ذمہ داری پوری کریں. جی بات ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نہ رہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی فیملی یا خود کسی سوالیہ نشان کے ساتھ آئے. ایک میری جواب سن لینا. وہ پرائم منسٹر اور اس کی فیملی انڈر کوشچن ہے، انڈر کلاؤڈز آ گئے ہیں. اب اگر کلاؤڈز اندر آ گئے ہیں، جب تک وہ صفائی اپنی پیش نہیں کرتے تو اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. وہ انٹرنیشنل فورم سے کس منہ سے جا کے کچھ کہتا ہے، کس منہ سے کہے گا، اس کی بات کو مانا کیوں جائے گا؟ اور وہ کیا بیچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جائے گا اور یعنی لکھی پڑھی ہوئی تقریر پڑھ کے آ جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو. اس کی کریڈٹ ہاں حکومت جب تک اپنے آپ کو صاف نہیں کرتی تب تک پرائم منسٹر، اس کی فیملی انڈر دا شیڈو ہے، اور شیڈو ان کی کریڈیبلٹی پر اثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پارلیمنٹ کے کب خلاف ہیں؟ ہم نے تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. نواز شریف جائے گا تو کیا پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی؟ پارلیمنٹ کا کیا؟ پارلیمنٹ تو سپریم ہے. ایک وزیر اعظم آتا ہے، ایک وزیر اعظم جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال سے بھول گئی ہے؟ 1 گھنٹے کی ٹل دا رائز آف دا کورٹ کی سزا دے کر، ٹل دا رائز آف دا کورٹ یعنی آدھا گھنٹہ. اوکے، تو پھر اب اس وقت جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے غالباً یہ اپروو دے گا یا ہو چکا ہے یا کیا ہے؟ میں تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. کھوڑو صاحب آپ کی گیلانی صاحب کو صرف 6 سیکنڈ ملے تھے سزا. 6 سیکنڈ کی سزا میں پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا، ڈسکوالیفائی ہو گیا. اور یہ اس کے بعد کیا جمہوریت ختم ہو گئی؟ کیا اس کے بعد جمہوریت ختم ہو گئی؟ تو اگر نواز شریف چلا جائے گا تو کیا جمہوریت کو کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ کو کیا ہوگا؟ بالکل چلے گی جمہوریت اور پارلیمنٹ. ٹھیک ہے کھوڑو صاحب، آپ کا شکریہ. کہ مجھے علم ہے کہ اس وقت آپ بڑے مصروف ہوں گے. آپ کے شہر لاڑکانہ میں آپ کے سارے ملک سے حامی آئے ہوئے ہیں، ان کی میزبانی بھی کر رہے ہوں گے. شکریہ. اور پھر مجھے کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد میں صلاح الدین کے بعد آتا ہوں. کچھ مزید گفتگو کریں گے. یہاں فاروق فیصل اور شکیل انجم ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے. میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا. بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سمرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے. پاکستان میں کسی سے پوچھیں کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاناما شریف. گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے، گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور. مجاہد علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے کراچی میں بیٹھے ہوئے صلاح الدین حیدر کہتے ہوں گے کہ جی اسلام آباد میں آپ اپنے دوستوں کو بانٹ گئے، اپنے شہر کو بھول گئے، پھر آپ کو وہیں پر آنا ہے. صلاح الدین ذرا کوئی جو میں نے کھوڑو صاحب سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کا آپ نے جواب بھی سنا ہوگا. اور آپ جو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تاثر تو یہی ہے کہ
جمہوریت کے نام پر اور ایک بہرحال زرداری صاحب آئے بھی ہیں, پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے, اور اس کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں صلاح الدین حیدر ان کی واپسی کو؟ کئی دوسرے صحافیوں دوستوں نے, میں اس بات سے متفق ہوں کہ پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ضرور ہوگا زرداری اور بلاول کے آنے سے. بڑے بڑے لیڈر وہاں ہوں گے اور تقاریر کا ایک معیار بڑھے گا. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور تمام لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ اٹینڈ کون کرتا ہے ہمارے ملک میں؟ پارلیمنٹ کو اہمیت کہاں دی جاتی ہے؟ نہ نواز شریف آتے ہیں, پرائم منسٹر نہیں آتے, عمران خان نہیں آتے, تو پارلیمنٹ تو ان کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک چیز. دوسری چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا, ہم آپ کو گرانے نہیں آ رہے میاں صاحب, ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود میرا تجزیہ یہ ہے کہ زرداری نے اور بلاول بھٹو نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اس وقت پاپولیرٹی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ان کو خود وقت درکار ہے اپنی پاپولیرٹی کرنے کے لیے. اس لیے وہ الیکشن نہیں چاہتے, ابھی بائی الیکشن میں آنا چاہتے ہیں. الیکشن کا انتظار کریں گے اس لیے کہ پیپل پارٹی کو خود وقت درکار ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. بھلے ان کے بعد جب 17 نشستیں تھیں اس وقت بھی پارٹی کی ایک دوسری بڑی پارٹی یا پہلی بڑی پارٹی کہتے ہیں, اور ابھی بھی اگر یہ ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں عمران خان بہت بڑی اپوزیشن ہے, فالوئنگ اس کا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں جب واپس آنا ہوتا ہے تو بہت دیر نہیں لگتی ہے پیپلز پارٹی کو واپس آنے میں. یعنی آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا, ہم لوگ 2 منٹ کسی کو نہیں دیتے, 5 منٹ نہیں دیکھتے. جب سے 23 سے آئے ہیں پیپلز پارٹی, آپ نہیں دیکھ رہے کہ میڈیا کے حوالے سے پوری سیاست پر اس نے ایک ڈومینیٹ کیا ہوا ہے چھائے. پھر اس کی وجہ کیا ہے شکیل صاحب؟ آپ تو بڑا پیپل پارٹی کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں, بڑے دوسرے پہلو سے دیکھتے ہوں. اللہ کرے جی جو آپ فرما رہے ہیں درست ہو. نہیں ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جو عمران خان کی سیاست ہے وہ ہر چیز کو نیگیٹ کرتی ہے. جب پیپل پارٹی کی سیاست ہے, وہ پیپل پارٹی سے مراد بینظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں میں, کہ انہوں نے جب اب 17 سیٹوں کی بات کی, اس نے ڈومینیٹ کیا. 1700 پہ بھاری تھی وہ, تو انہوں نے ثابت کیا کہ جی اپوزیشن ایسے ہوتی ہے. ایک میں کھڑو صاحب کے سوال کا جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بی بی کی شہادت کی انویسٹیگیشن پر تحفظات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ جی کوئی ڈائریکشن صحیح نہیں ملی. لیکن 5 سال تو یہ رہے نا, جو اصل انویسٹیگیشن شروع کی, جو UN کمیشن کو بلایا, یہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن, وہ انویسٹیگیشن نہیں تھی. بعد میں انہوں نے وڈرا کر لیا تھا فیکٹ فائنڈنگ پہ, کہ صرف آپ کہانی سنائیں ہوا کیا تھا. تو یہ تو قوم کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. ڈائریکشن خراب پیپل پارٹی نے کی انویسٹیگیشن کی, جو آج تک اسی جو مقرر کر دی تھی مشرف صاحب نے کہ جی اس نہج پر, اس خطوط پر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ اسی پہ چلے. انہوں نے مکمل تحفظ فراہم کیا قاتلوں کو بھی اور ان کے پیچھے جو کار فرما. فاروق فیصل کے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ کیوں ہم یہ اگر بی بی کی شہید نہیں پکڑے گئے تو یہ پاکستان کی کو بھی تو ذہن میں رکھے نا. یہاں اور بہت سارے کون سے معاملے, کون سی کمیشن کی رپورٹیں آئی, ایبٹ آباد, حمود الرحمان, فلاں, آپ کی بات بالکل, لیاقت علی خان, بالکل آپ کی ساری باتیں یہ وجہ ہے. لیکن ان کے قاتلوں کی گرفتاری یا منظر عام پر لے کے آنا, وہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری, اور پھر ان کے بعد آپ کبھی نہیں سب کا کیوں خالی پارٹی کا کیوں ہے, سب سے زیادہ ان کا اسٹیٹ کا تھا. لیکن اگر یہ واقعی اگر ترجیحات میں یہ ترجیح اب نہیں رہی تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آئندہ کہ یہی جو نہیں والی بات ہوگی, نہیں صاحب آپ پکڑ کے لائے بھائی ایک وہ کہاں سے پکڑیں, میں گستاخی معافی چاہتا ہوں. انہوں نے ڈائریکشن ہی دی, اپنے آستینوں کے سانپ نہیں دیکھے. تو مشرف صاحب کے دیکھیں, میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت مشرف صاحب کے دور میں ہوا, اور میں نہیں کہتا کہ جی, لیکن جو تانے بانے بنتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے ظفر الہی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب وہ تو اس کو صبح ان کو کہہ دیا تھا کرزئی نے بی بی کو کہ آپ لیاقت باغ نہیں جائیں, کیونکہ وہ جو ہے وہاں سے کابل سے چل پڑے ہیں خود کے حملہ آور, انہوں نے نام تک بھی لے لیا تھا ان کا. تو ایک ایسی شخصیت جو قریب بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھی, ان لوگوں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ٹوٹل 37 لوگوں کو کویشنیئر جاری ہوئے, 3 لوگ شامل تفتیش نہیں ہوئے, ان میں رحمان ملک بھی شامل ہیں, مشرف بھی شامل ہیں, اور آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لے دیے, اس لیے میں بریک لے لیتا ہوں. چلتے ہیں, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मुजाहिद वली एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। जस्ट मैं गुफ्तगू कंक्लूड करूंगा। सलाउद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शकील अंजुम साहब, फारूक फैसल। क्विक ये तो छोड़िए ना, वो पार्टी जाने, उनकी लीडरशिप जाने, उनको फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी है और हम आप उसको बात को सिर्फ आगे ही बढ़ा सकेंगे। अब जब 9 साल बीबी की शहादत हो गए नहीं हो गए तो आने वाले दिनों में यानी ये जो आ रहा है पनामा लीग वगैरह भी पस मंज़र में चले गए, सुप्रीम कोर्ट भी लपेट के चली गई, छोड़िए जी। मियाँ साहब को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है, भले इमरान खान अदालतों में चले जाएं, जरदारी साहब नारे लगाते रहें, मियाँ साहब की गवर्नमेंट तो आराम से चल रही है ना अभी। ना सिर्फ चल रही है बल्कि 2017 भी बहुत आराम से चलेगी। जब देखें ना, जब आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो दोनों होंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल के कायदे इख्तलाफ खुर्शीद शाह साहब होंगे। और ये 2017 जो है इलेक्शन की तैयारी का साल है और जिस तरह मुख्तलिफ तरमीम के तहत अब ये तय हो चुका हुआ है कि आने वाले सेटअप जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन का सेटअप या अबूरी हुकूमतों का सेटअप, ये 6-7 माह के बाद देखिए, ये तो 3 माह तो लग जाएंगे सारे इलेक्शन प्रोसेस में, 2-3 माह इसी चक्कर में लगेंगे, जनाब इलेक्शन हो रहा है, फिर वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे, फिर ना कुछ चीज़ें उनके आने के साथ ही बजट का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है तैयारियों का मुज़ाकरात किन के होने हैं, कायदे इख्तलाफ के और वज़ीर आज़म के, उन दोनों की मशावरत से अगले सेटअप बनने हैं। अच्छा, जब हम नहीं भी कहे, चले मैं ना मानूं, आप नहीं माने, और बहुत सारे लोग यकीनन नवाज शरीफ के कितने खिलाफ है, हो सकता है उसके खिलाफ हो। बहरहाल आपने देखा कि जिस तरीके से मियाँ साहब के बारे में कहते हैं ना कि वो उन्होंने पॉलिटिक्स में बहरहाल सर्वाइव किया और पॉलिटिक्स में सर्वाइवल ही लोग कहते हैं सबसे बड़ी कामयाबी होता है। जरदारी साहब के बारे में हम ये कह सकते हैं, ठीक है आप इल्ज़ाम लगाएं ये करें, उन्होंने सर्वाइव किया, 5 साल सदर रहे, बड़े ठाठ से रहे, MKM साथ, वली खां साथ, मौलाना साथ, नवाज शरीफ भी इस तरह साथ था, अभी वापस आए हैं, आप देखें बिल्कुल ठीक ठाक ये पॉलिटिक्स में सर्वाइव तो कर गए हैं ना। और आगे चलकर वही जो आप क्या है 2 पार्टी सिस्टम आ ही रहा है ना, चल ही रहा है ना। तो मैंने ठीक है इमरान खान की अपोजिशन ये सब अपनी जगह। सलाउद्दीन हैदर जी, मैं आपको कबल इसके कि आपका सवाल का जवाब दूं, एक जुमला मैं कह दूं जो आपने शुरू में किया था और जो बहस यहाँ पे जारी है मेरे दोस्तों के साथ, कि सियासी कत्ल जितने होते हैं दुनिया में कभी सॉल्व नहीं होते, कभी हल नहीं होते, खा वो कैनेडी का हो या अनवर सादात का हो या मुर्तज़ा भुट्टो का हो या किसी का हो। लेकिन इंदिरा गांधी का एक कत्ल इसलिए सॉल्व हो गया था कि उसके अपने गार्ड ने मारा था, उसको पकड़ लिया उन्होंने। तो उसका दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया है, देखिए आज जो सबसे बड़ी तब्दीली मुझे नज़र आई है पीपल पार्टी के रवैये में, वो ये था कि अब तक वो ये कहते रहे बिलावल और जरदारी साहब दोनों कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो बेनज़ीर का स्लोगन रिपीट करते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन। आज ये खुली जंग का ऐलान कर दिया बिलावल ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और मेरा ख्याल है ये कि अब फ्रेंडली अपोजिशन का जो इल्ज़ाम लगता था वो नवाज शरीफ पीपल पार्टी खुल के आएगी और उसने इलेक्शन की तैयारी आज से शुरू कर दी है। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है, तो शकील भाई ये तो करना ही था ना, जब इलेक्शन में भी इसी तरह नारे लगाए जाते हैं ना। बेचारे इमरान खान तो पस मंजर में चला गया ना, जब बिलावल ने और असद जरदारी ने जोरदार नारे लगा दिए, वो कहते हैं अब हमें जेन्युइन अपोजिशन, आप तो अदालतों में जा रहे हैं और इधर साइड से बातें कर रहे हैं कि इधर पकड़ेंगे उधर पकड़ेंगे, उधर डायरेक्ट आ गए ना। क्यों शकील भाई? आपकी गुफ्तगू में एक बड़ा रोशन पहलू ये कि आप कौम को रोशन पहलू दिखाते हैं, बाकी जो है डार्क पहलू उसको दबा जाते हैं। ये बात आपकी बातों में यानी अल्लाह, मैं फिर दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे और ऐसे ही चले जैसे आप सोच रहे हैं, जिसकी तवक्को मुझे तो बहुत आप मुझे दुआ दे रहे तो मैंने क्यों नहीं रखे, क्योंकि बहरहाल मुल्क हमारा अच्छा या बुरा और हमें कोई करना नहीं है। और अगर लीडरशिप भी है और लोग अगर इन्हीं को, वो जालिब साहब कहते थे लोग अपने कातिलों के शाख मेरी जहाँ, लोग अगर इनको वोट दे रहे हैं हम आप क्या, आप जरा देख लें वो बेचारे मेहराज मोहम्मद खान, उनको 426 वोट मिलते थे, बेचारे बड़े बड़े होते थे। भाई लोग जब इनको वोट दे रहे हैं तो और इसी तरह ये इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है हम लोग बड़े अच्छे, और आप लोग भी अगर जो हम बड़े नगार एंकर पॉपुलर हैं जो कहते हैं जी हमारी रेटिंग फला चढ़ी, जरा इलेक्शन लड़ के देखते हैं कि किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी छोटे से जयाले के सामने। खैर ये तो जरा मैंने हटके कर दिया। मैं शकील अंजुम साहब, फारूक फैसल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और सलाउद्दीन हैदर साहब का कराची में, और यकीनन यहाँ आप सोचोगे यहाँ मैं क्यों, बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी ब्रीफिंग थी जिसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ा, बेशुमार इंकशाफात हुए, शायद उसको मैं कल के लिए उठा रखता हूँ। मेहमानों का शुक्रिया करते हुए मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने देखिए शायद इस्लामाबादी में हूँ।